مجاہدہ اجمالی کے بارے میں جتنی باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ مجاہدہ تفصیلی کو شروع کیا جاوے۔ خانقاہ میں آنے کا اصل مقصد مجاہدہ تفصیلی ہے، تفصیلی مجاہدہ۔ اس کا خلاصہ 10 دل کے رذائل، دل کی بری صفات، تکبر، حسد اور ریاکاری، دنیا کی محبت، بڑا بننے کا جذبہ، اس طرح کی جو دل کے اندر بری چیزیں ہوتی ہے جس کو رذائل کہتے ہیں، گندی چیزیں، وہ جڑ ہے، گناہوں کی جڑ ہے۔ یہ ظاہری گناہ ہم سے جو ہوتے ہیں ان کی جڑ یہ دل کی گندگیاں ہے۔ تو ایسی کل اصولی اعتبار سے 10 ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دل کے رذائل اور گندگیاں اصولی اعتبار سے 10 بتائی ہے۔ تو ان میں سے ایک ایک کے اوپر الگ سے محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے اندر سے اس کو، دل میں سے اس کو نکالنا پڑتا ہے، اس لیے کہ یہ گناہوں کی جڑ ہے۔ گناہ اسی سے ظاہری اعمال سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں، دل کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو دل کی ان گندگیوں کو ایک ایک کر کے، ایک ساتھ 2 گندگیوں کو الگ دور کرنے کی محنت آپ نہیں کر سکتے۔ ایک ہی گندگی کو لے کر کے اس کے بارے میں پوچھیں گے یا لکھ کر کے دیں گے کاپی میں، تو ایک ساتھ بعض لوگ کئی اپنی جو ہے گندگیاں ایک ساتھ لکھ دیتے ہیں۔ میرے اندر غصے کی بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے اور کبر کی بیماری۔ ایک ساتھ ساری چیزیں کیوں لکھتے ہو بھائی؟ ایک ایک کو لے کر کے علاج ہوگا تو وہ کا صحیح علاج ہوگا۔ تو خانقاہ میں آنے کا جو اصل مقصد ہے وہ مجاہدہ تفصیلی کرنا ہے، تفصیلی مجاہدہ کرنا ہے۔ میں نے پہلے بتایا تھا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ جو لوگ ہمارے لیے مجاہدہ کریں گے، نفس کو کچلیں گے، نفس کی گندگیوں کو کچل کر ختم کریں گے، اور اس میں پھر اچھائیاں لانے کے لیے محنت اور مشقت اٹھائیں گے۔ 10 اچھائیاں بھی لانے پڑے گی اس کے بعد میں۔ جب یہ 10 برائیاں ایک ایک کر کے مغلوب ہو جاوے، نکل جاوے، قابو میں آ جاوے، غصہ قابو میں آ جاوے، حسد کی بیماری ہے تو وہ اس کے اوپر قابو ہو جاوے، اس کو نکالنے میں کامیاب ہو جاوے، کسی بھی مسلمان کے بارے میں حسد نہ ہو بلکہ خیر خواہی کا جذبہ ہمارے دل میں ہر ایک مسلمان کے بارے میں پیدا کر کے یہ اپنے دل کی اندر یہ بات پیدا کر دے۔ ایسے ہر گندگی کو الگ الگ محنت کر کے نکالنا، اور پھر جب یہ پوری 10 گندگیاں نکل جاوے تو آدھا کام ہوا۔ اس کو کہتے ہیں تخلیہ، دل کو خالی کر دینا گندگیوں سے، صاف کر دینا، دل کو صاف کر دینا گندگیوں سے۔ اللہ تعالیٰ اصل دل کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتے۔ قیامت کے دن ظاہری اعمال پر فیصلہ نہیں ہوگا، ظاہری اعمال اچھے سے اچھے کیا ہوگا لیکن دل میں ریاکاری ہوگی اور جو ہے اخلاص نہیں ہوگا، تو وہی عمل اچھے سے اچھا جو ہے دوزخ میں ڈلوانے کا، سب سے پہلے اس کو دوزخ میں الٹے منہ ڈالا جائے گا۔ چوروں سے پہلے، ڈاکوؤں سے پہلے، زناکاروں سے پہلے ایسے ریاکار، عابد اور سخی اور جو ہے اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دینے والا شہید، ان کو سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ کیوں؟
انہوں نے اپنے دل کی اندر نیت صحیح نہیں رکھی. کام تو بڑا کیا, بہت بڑے بڑے کام کیے, جان اپنی قربان کر دی اللہ کے راستے میں کافروں کے سامنے, لیکن اپنے کو پہلوان کہلانے کے لیے, اپنے کو بہادر بتانے کے لیے, اپنی تعریف ہو لوگوں میں, اس کے لیے کیا تھا. اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا جذبہ اندر نہیں تھا. اس لیے یہ عمل اس کو دوزخ میں ڈلوانے کا سبب بنے گا. بہرحال یہ تو ایک مثال دے کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ یہ عام بات ہے, کلی بات ہے, وہ سمجھنے آسانی ہو جاوے. تو یہ دل کے 10 جو گندگیاں ہیں ان کو ایک ایک کر کے نکالنے کی محنت کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. ہم ایسے ہی نہیں جمع ہوئے کچھ معمولات پورے کرنے کے لیے, تلاوت کرنے کے لیے یہاں جمع نہیں ہوئے. تلاوت تو گھر پر بھی کر سکتے تھے, تہجد گھر پر بھی پڑھ سکتے تھے. یا جو چیز گھر پر نہ ہوتی ہو, جو خانقاہ ہی میں ملتی ہو, اس کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے آپ آئے ہیں. اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر, گھر کا آرام چھوڑ کر کے یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ اپنے دل کی اصلاح کر کے اللہ کے لائق اپنا دل بنا دے. تو یہ پہلا کام کیا ہے؟ ان رذائل سے اپنے دل کو خالی کر دینا. اس کو کہتے ہیں تخلیہ. عربی میں تخلیہ کے معنی خالی کر دینا. جب یہ کام ہو جائے گا, چاہے اس کام میں آپ کو پورا مہینہ لگ جاوے یا پورا سال لگ جاوے, تو یہ کام آدھا ہوا. اب اس کے بعد باقی آدھا کام کیا ہے کہ اپنے دل میں اچھے صفات پیدا کرنے ہیں. تکبر کے مقابلے میں اچھی صفت کیا ہے؟ تواضع. تواضع یعنی میں سب سے کمتر ہوں, مجھ سے یہ سب اچھے ہیں. ایک دل کا حال بن جاوے, زبان کا بول نہیں. زبان سے بولنا تو آسان ہے, دل کی حالت یہ بن جاوے کہ یہ سارے مجھ سے اچھے ہیں اور میں ان سب سے خراب ہوں. اگر کوئی ہم کو ایسا کہے بھی کہ تم واقعی میں ہم سب سے خراب ہو, تو ہماری چہرے پر بل نہ پڑے, چہرے پر کوئی اس کا نشان ظاہر نہ ہو, تو واقعی میں ہمارا دل ایسا بن گیا ہے, یہ کہا جائے گا. اور اگر ہم کو بری لگے اس کی یہ بات کہ ہاں واقعی میں ہم سب سے خراب ہو, تم ہی ہو, ایسا کوئی کہے تو ہم کو برا نہ لگے, تو سمجھو کہ تمہاری دل میں تواضع کی حقیقت پیدا ہو گئی ہے اور جو ہے تکبر اندر سے نکل گیا ہے. تو تکبر کو کھرچ کر نکال کر پھر اس کے بعد میں تواضع پیدا کرنی ہے. یہ اچھی صفت ہے. ریاکاری جو ہے وہ ایک گندی چیز ہے. دل میں سے اس کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کی برائی کتنی خطرناک ہے, اس کو سمجھنا اور اس کی طریقے کے اوپر عمل کر کے اپنے دل کو ریاکاری سے پاک کرنا, یہ جب ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر اس میں اخلاص پیدا کرنے کے قابل وہ دل بن گیا. ہمارا جو دل ہے وہ پہلے اس میں جھاڑو لگانا پڑتا ہے, یہ گندگیاں سب صاف کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد میں اچھے صفات لانے کی الگ محنت کرنی پڑتی ہے, اور وہ بھی 10 صفات ہے. اچھے صفات کتنے ہیں؟ دل کے اچھے صفات 10 ہے. اس میں اخلاص ہے, تواضع ہے. یہ تواضع جو ہے تکبر کی ضد ہے. اخلاص یہ کس کی ضد ہے؟ ریاکاری کی ضد ہے. حب مال جو ہے, حب دنیا کہو, حب دنیا, اس کی ضد کیا ہے؟ حب الہی. دنیا کی محبت کو پہلے نکالنا پڑے گا. یہ گندی چیز ہے, یہ ملعون چیز ہے. اس دنیا کی محبت, دنیا مال ہاتھ میں ہو, جیب میں ہو, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن دل میں اس کی محبت نہیں ہونی چاہیے. دل میں محبت ہوگی تو گناہ کروائے گی, حرام طریقے سے مال کمانے کے پر مجبور کرے گی. ناجائز طریقے سے آدمی مال کمائے گا اس لیے کہ مال کی محبت دل میں ہے, اور اگر دل میں مال کی محبت دل میں سے نکال دی ہے اور مال کی کوئی دل میں وقت نہیں رکھی ہے, یہ سوچ کر کہ یہ تو فانی چیز ہے اور یہ ملعون چیز ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے, الدنیا ملعون, یہ حدیث ہے, لہذا میں کیوں ایسی گندی چیز کو اپنے دل میں رکھوں, اس کی محبت اپنے دل میں نہیں رکھوں گا. ہاتھ میں ہو پیسہ اور صندوق میں ہو, جیب میں ہو, اور اسے آدمی اچھے کام کرے,
تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کی محبت دل میں ہوگی تو وہ گناہ کروائے گی، مال کمانے میں بھی اور مال خرچ کرنے میں بھی اللہ کی نافرمانی کروائے گی۔ اس لیے اپنے دل میں سے مال کی محبت کو نکالنا ہے، اور پھر یہ نکل گئی تو اب اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیدا کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کرنا ہے۔ یہ اچھے صفات ہے، جو 10 اصولی صفات اچھے ہیں، وہ میں تھوڑا مثال دے کر تھوڑا سمجھانا چاہتا ہوں آج کی مجلس میں۔ اس کو جو ہے مجاہدہ تفصیلی کہتے ہیں۔ یہ 10 رذائل کو دل میں سے نکالنے کی محنت، اور پھر 10 صفات حسنہ، اچھے صفات دل کے اس میں پیدا کرنا، یہ دونوں کام مل کر کے کام پورا ہوتا ہے۔ پھر اس کے اندر رسوخ پیدا کرنا، یہ تیسری محنت کرنی پڑتی ہے۔ وقتی طور پر یہ چیزیں پیدا ہو گئی کافی نہیں ہے، مضبوطی، رسوخ کامل طور پر اس میں جم جاوے، یہ یعنی اچھے صفات اس میں جم جاوے، اور برے گندگیاں جو ہے اس کی نفرت پورے طور سے دل میں جم جاوے، اس کو کہتے ہیں رسوخ حاصل کرنا۔ تو یہ تیسری محنت اور کرنی پڑتی ہے۔ یہ خانقاہ کا خلاصہ میں بتا رہا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں مجاہدہ تفصیلی۔ اب تک جو میں نے بتایا وہ مجاہدہ اجمالی تھا، 4 چیزوں کی کمی کی عادت ڈالنا، کم بولنا، کم کھانا، کم سونا، اور لوگوں سے کم ملنا، یہ 4 جو ہے وہ مجاہدہ اجمالی ہے، اجمالی مجاہدہ ہے۔ اجمال اس کو کہتے ہیں، مختصر طور پر یہ پہلے استعداد اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے یہ کام کرنے پڑیں گے۔ آگے جو اصل مجاہدہ ہے تفصیلی، اس کے لیے اپنے جو ہے یہ 4 کام کرنے پڑیں گے، اس کے ذریعے سے استعداد پیدا ہوگی تفصیلی مجاہدہ کرنے کی۔ اور تفصیلی مجاہدہ میں نے ابھی بات بتائی کہ 10 گندگیوں کو دور کرنا ہے ایک ایک کر کے، اور پھر اس کے بعد میں 10 اونچے صفات جو ہے اخلاص، تواضع، صبر، شکر، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی محبت، یہ سب اچھے جو صفات ہیں، توکل، رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا، یہ ساری اچھے جو صفات ہیں اس میں سے ایک ایک کر کے اس کو اپنے اندر پیدا کرنا، یہ خانقاہ کا مقصد ہے۔ خانقاہ خامخواہ کے لیے نہیں ہوتی، خانقاہ کائے کے لیے ہے؟ یہ اپنے دل کو بنانے کے لیے ہوتی ہے، جو کہیں اور کسی جگہ پر یہ چیز نہیں ملے گی۔ دوسری جگہ پر جو ملے گی وہ ظاہری اعمال درست ہو جاوے ایسی محنت آپ کو ملے گی۔ نماز کی پابندی نہیں ہے تو نماز کا پابند بن جائے گا، کوئی ظاہری گناہ جو ہے نہیں چھوٹ رہا ہے تو وہاں جو ہے جانے سے آدمی یہ ظاہری گناہوں کو چھوڑنے والا بن جائے گا۔ لیکن دل کو بنانا جو اصل ہے، دل بن گیا تو پھر آگے وہ اللہ والا کہلائے گا، اللہ کا ولی کہلائے گا، اور اللہ کا ولی جب بن گیا تو اب جو ہے اس کا شیطان کی اس کے اوپر نہیں چلے گی، شیطان کا داؤ اس کے اوپر نہیں چلے گا۔ تو آپ لوگ خانقاہ میں جو آتے ہیں وہ اتنے اونچے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آتے ہو، اس کے لیے 1 مہینہ کافی نہیں ہے۔ ہر سال رمضان کا پورا مہینہ جو لے کر آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے، یہ اتنا لمبا تفصیلی جو مجاہدہ ہے وہ کر سکیں گے۔ اور 11 مہینے جو خانقاہ نہیں ہوگی اس میں بھی تعلق رکھیں گے، فون کے ذریعے سے اپنی اصلاح کی فکر میں رہیں گے تو وہ کامیاب ہوں گے۔ تب وہ جو ہے اللہ کے ولی جو ہے ایسے ولایت کہ اس کو دخول اولی جنت کا مل جائے گا، قبر کے عذاب سے بھی بچ جائے گا، دوزخ کے عذاب سے بچ جائے گا، حشر کے عذاب سے بھی بچ جائے گا، اور پل صراط پر آسانی سے گزر جائے گا۔ ساری آخرت کی نعمتیں پھٹافٹ اس کو ملتی جائے گی، ذرا بھی دیر نہیں ہوگی۔ یہ کب ہوگا؟ جب کہ ہم گناہوں سے پاک ہو جاوے، اور گناہوں کی جڑ یہ دل کی گندگیاں ہے، اور طاعت کے ہم پابند بن جاوے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے پابند بن جاوے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے پابند فرائض واجبات اور سنن مؤکدہ میں کب ہوگا؟ جب دل کے اندر اچھے صفات پیدا ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی محبت خوب پیدا ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خوب دل میں پیدا ہوگی، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا
کہ آدمی جو ہے کبھی بھی کسی بھی سنت مؤکدہ کو نہیں چھوڑے گا. واجب کو چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے، فرض کو چھوڑنا تو اور دور کی بات ہے. پابند ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، معمورات کا پابند بن جائے گا. جن کو کرنے کا حکم ہے، جن کا کاموں کو، اس کا پابند بن جائے گا. کسی حال میں بھی، چاہے وہ سفر میں ہو، کچھ بھی ہو، لیکن چھوڑے گا نہیں اللہ تعالیٰ کے فرائض و واجبات کو. اسی طرح جو ہے گناہوں سے ہر حال میں بچے گا، تنہائی میں بھی بچے گا. دونوں میاں بیوی اور کوئی نہیں، لیکن گناہ کا تقاضا آدمی کو ہو کہ اپنی خواہش کسی غلط طریقے سے پوری کرنے کی، لیکن یہ اللہ کا ڈر اس کو بچائے گا. اور جو ہے پتہ نہیں کہاں کیسے کیسے موقع آدمی کے اوپر آ جاتے ہیں جس میں امتحان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ میرا بندہ میرے حکم پر چلتا ہے یا اپنے نفس کے کہنے پر چلتا ہے. ہمارا سب سے بڑا دشمن نفس ہے، ہمارا خود کا. شیطان سے بھی بڑا دشمن کون ہے؟ ہمارا نفس ہے. تو یہ نفس کی اصلاح، جس کو ہم دوسرے الفاظ میں دل کی اصلاح کہتے ہیں، یہ بہت اہم ہے، فرض ہے. اس کے بغیر آدمی اللہ والا نہیں بن سکتا ہے. کچھ ظاہری عمل کر لے گا اور پھر جو ہے پھسل بھی جائے گا، شیطان کے فندے میں آ جائے گا. اس لیے ہمیں پکا بننا ہے دین کے اندر، تو اپنے دل کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنانا پڑے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے کام آئیں گے. جو آدمی ایسا دل لے کر آئے گا جس دل میں کوئی گندگی نہیں ہوگی اور اچھائیاں اس میں بھری ہوئی ہوگی، ایسا نروگا دل جو لے کر آئے گا جس میں کوئی روگ نہیں ہوگا، کوئی روحانی بیماری نہیں ہوگی، تو ایسا آدمی کو اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے. قیامت کے دن ایسا دل لے کر جو آئے گا وہ جو ہے اس کو، یہ دل اس کو کام دے گا، جنت دلائے گا. الا من اتى الله بقلب سلیم. جو ایسا دل لے کر اللہ کے سامنے آئے گا کہ جس دل میں کوئی گندگی نہیں ہوگی. بتاؤ دل ایک ہے کہ نہیں ہمارے اندر؟ اللہ تعالیٰ نے کسی کے اندر دو دل پیدا کیا ہے. تو جب دل ایک ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ایک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا دھیان، اللہ تعالیٰ کا استحضار، اللہ تعالیٰ کا خوف، یہ دل میں، جس دل میں آئے گا تو پہلے اس میں سے چھچھندروں کو نکالنا پڑے گا، یہ گندگیوں کو نکالنا پڑے گا. یہ حسد کا چھچھندر اور یہ حب دنیا کا چھچھندر، ایسی چیزیں اندر ہو اس گھر میں، اس میں اللہ تعالیٰ کیسے آ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں ایسے دل میں جاؤں، میری محبت اور میری یاد اس میں میں دوں اس بندے کو. جو ایسا گندا دل لے کر پھرتا ہے، مال کی محبت دل میں لے کر پھرتا ہے، جاہ کی محبت، اپنے کو بڑا بنانے کی محبت دل میں لے کر پھرتا ہے، زیادہ بولنے کی حرص اپنے اندر یہ گندگی لے کر پھرتا ہے، ایسے چھچھندر جس گھر میں بھرے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس ایسے دل میں جاؤں. اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی یاد اس دل میں نہیں آ سکتی. ہم لوگوں کا دل ابھی بنا نہیں ہے، اس کا ہمیں احساس بہت شدت کے ساتھ ہونا چاہیے. اسی لیے ہم سے طرح طرح کے گناہ ہو جاتے ہیں. ایک طرف نماز بھی پڑھتے ہیں اور ایک طرف باہر جا کر گناہ بھی کر لیتے ہیں، طرح طرح کی گناہ کر لیتے ہیں. یہ ہے کیا؟ یہ تو منافقانہ حالت ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسا کھڑا ہوتا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے اللہ کا بندہ ہے، اور باہر جاتا ہے تو وہ شیطان کا بندہ بن جاتا ہے، نفس کا بندہ بن جاتا ہے. اس لیے خانقاہ میں آوے تو یہ مقصد سمجھ سامنے رکھ کر کے آوے. میں اتنے اونچے مقصد کے لیے جا رہا ہوں، اس کے لیے چند دن خانقاہ میں رہنا کافی نہیں ہے. بعض لوگ کچھ دنوں کے لیے آتے ہیں تو میں کچھ نہیں کہتا ان کو، کبھی میں یہ ایسا نہیں، ان کے سامنے یہ تقریر نہیں کرتا.
بھائی جو اس کو اتنے ہی دن کے لیے آیا ہے تو ٹھیک ہے جاؤ کوئی بات نہیں، لیکن مقصد جو ہے وہ اتنا اونچا مقصد ہے. ہم اس کے لیے حضرت جلال آبادی کی خانقاہ میں ہر سال پورا مہینہ رمضان کا کیوں گزارتے تھے؟ 18 رمضان کیوں گزارے؟ 18 مہینے تو یہ ہوئے، اس کے علاوہ دوسری چھٹی میں بھی کبھی بقرعید میں کبھی ششماہی میں بھی چلے گئے، اور پھر بھی ہم کو یہ ہوتا تھا کہ ابھی ہماری اصلاح ہو ہی نہیں ہے، ہم کو یہ احساس رہتا تھا. بہرحال یہ میدان بہت اہم ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو پہلے تیار کرنا چاہیے. آج میں نے اجمالی طور پر کچھ میرے تفصیلی جو مجاہدہ ہے اس کے بارے میں یہ کچھ بات بتائی ہے. اب ایک ایک کو لے کر میں آگے آپ کو سمجھاؤں گا، اور 5 منٹ کا بھی وقت ہے تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس ایک کی ابتدا جو ہے آج ہی کر دو. رذائل میں اپنے اندر جو گندگیاں جو ہوتی ہے اس میں غصہ یہ دل کی صفت ہے. جب کوئی آدمی ہم کو گالی دیتا ہے مارتا ہے تو دل کے اندر خون جوش مارتا ہے بدلہ لینے کے لیے کہ اس نے کیوں مجھے گالی دی. یہ اصل دل میں یہ غصہ آتا ہے، اور وہ غصہ پھر زبان سے ظاہر ہوتا ہے. زبان سے آدمی اس کو جواب میں گالی دیتا ہے، ہاتھ چلاتا ہے. تو یہ غصے کا ظہور ہاتھ سے اور زبان سے ہوتا ہے، اور اصل اس کا مرکز کون ہے؟ دل ہے. دل میں غصہ ہوتا ہے. تو یہ دل کے اندر گندگی غصے کی جو ہے وہ بہت خطرناک گندگی ہے. اس سے اپنے دل کو پاک کرنا پہلے نمبر پر ضروری ہے. تمام رذائل میں سب سے پہلے نمبر پر جو 10 رذائل میں نے بتائے کہ 10 ہے، ابھی پورے نام نہیں لیے سب کے، لیکن ان میں سب سے زیادہ اہم ہمارے شیخ حضرت مسیح اللہ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں غصے کے اوپر زور دیا جاتا تھا. جو کوئی بھی آتا نصیحت طلب کرتا تو حضرت یہ فرماتے غصہ پاس نہ آوے، غصہ پاس نہ آوے. بس ایک ہی نصیحت کرتے تھے، غصہ مت کرنا. اور اس میں سے آپ کو کچھ حدیث غصے کے بارے میں سناتا ہوں. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے. اوصینی کا لفظ ہے، اوصینی کے معنی مجھے کوئی تاکیدی حکم دیجیے. یہ صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا جواب دیا؟ لا تغضب، غصہ مت کرنا. پھر اس آدمی نے بار بار یہی درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول کوئی اور وصیت کیجیے، کوئی اور تاکیدی حکم بتائیے. لیکن آپ بار بار یہی جواب دیتے رہے، غصہ مت کرنا. بار بار یہی جواب دیتے رہے، غصہ مت کرنا. یہ حدیث کے الفاظ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فرد ذلك مرارا قال لا تغضب رواہ البخاری. کتنی اہم حدیث ہے. جو میں اس کو زیادہ اہمیت دے رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے، اور ہمارے حضرت جلال آبادی اس کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، اس کی وجہ بھی یہ ہے. آج ہمارے زمانے میں غصہ اتنا زیادہ لوگوں میں ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے سارے جھگڑے ہوتے ہیں. طلاقیں اسی غصے کی وجہ سے پڑتی ہیں. کیس جو ہوتے ہیں کورٹ میں تو غصے ہی میں آ کر کے ہوتے ہیں. یہ ساری جھگڑے فساد دنیا میں جو پھیلا ہوا ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ غصہ کی وجہ سے ہے. اس لیے غصے کو قابو میں کرنا سب سے پہلے نمبر پر ضروری ہے، اس کی مشق کرنی ہے. اب اس کی تشریح ذرا سنیے. قابو میں کرنے کا طریقہ بعد میں بتاؤں گا. ابھی اس حدیث کا مطلب جو ہے تشریح میں کیا لکھا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں بری عادتیں انسان میں جو بہت زیادہ خطرناک قسم کی عادتیں ہوتی ہیں جس کا انجام بہت خراب نکلتا ہے،
وہ اس میں غصہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی بری عادت ہے، جس کے ذریعے سے دنیا کے کام بھی بگڑ جاتے ہیں، آخرت کے کام بھی بگڑ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ غصے میں آ کر بعض مرتبہ آدمی کفریہ کلمہ بک دیتا ہے، کفریہ کلمہ بک دیتا ہے۔ مثلا طلاق کا معاملہ ہوا ہے تو ایک فریق کہتا ہے ارے بھی میں فتویٰ لایا ہوں، دیکھو تم جو اتنا زیادہ پیسے مانگتے ہو ناجائز ہے، یہ تمہارے لیے مانگنا جو ہے، دیکھو یہ فتویٰ ہے۔ تو آدمی غصے میں کیا کہتا ہے، وہ تو فتویٰ نہ تھا مانتا، ایسا بول دیتا ہے، میں شریعت نہیں مانتا، ایسا بول دیتا ہے۔ شریعت اور فتویٰ کیا ہے؟ اللہ کی دین کا نچوڑ ہے، اس کا آدمی انکار کرے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل گیا۔ یہ کس وجہ سے؟ غصے کی وجہ سے ہوا۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے ان الغضب لیفسد الایمان، کہ غصہ کرنا ایمان کو خراب کر دیتا ہے، ایمان کو بگاڑ دیتا ہے۔ ایمان جب بگڑ گیا، ایمان سے نکل گیا آدمی، کفر میں چلا گیا، کفریہ کلمہ بک دینے کی وجہ سے، تو اب اس کے اعمال بھی بیکار ہو گئے، زندگی بھر کی نمازیں سب بیکار، زندگی بھر کے روزے تلاوت سب پر پانی پھر گیا۔ کفریہ کلمہ بولنے کا اثر یہ ہوتا ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ اور یہ کفریہ کلمہ کیوں بول دیا؟ غصے میں آ کر کے بول دیا، غصے میں آ کر ایسا بول دیتا ہے آدمی، پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ۔ ایک چھوٹی سی کتاب ہم نے لکھی ہے، اس کا نام ہے چند کفریہ جملے۔ اس کے اندر کفریہ کیسے کیسے بول ہے جس کے ذریعے سے آدمی پر کفر کا حکم لگتا ہے، تو وہ آدمی کافر ہو گیا۔ اب وہ چھوٹی سی کتاب یہاں تو میں ساتھ میں نہیں لایا ہوں، کاکوسی میں ہے اور رکھی ہوئی ہے، اور یہاں سے چھپی تھی پہلے گجراتی لپی میں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، پتہ نہیں ابھی کسی کے پاس ہے کہ نہیں ہے، ہوگی تو مولانا عبدالرحیم صاحب پور بندری کے پاس ہوگی، گجراتی میں ختم ہو گئی، اردو میں ہے، ہاں اردو میں ایک آدھ ہوگی۔ تو ایسی کتابیں میں چھوٹی چھوٹی لکھتا ہوں، جب میں رہے آدمی اس کو پڑھے تو پتہ چلے کہ ہو ایسا کلمہ بولنے سے آدمی کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، حج بھی باطل ہو جاتا ہے، ساری زندگی بھر کی عبادتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ غصے میں آ کر کیسا ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث اس کی دلیل ہے، ان الغضب لیفسد الایمان، کہ بے شک غصہ کرنا ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ بتاؤ کہاں تک بات پہنچتی ہے؟ غصے میں آدمی کے اوپر شیطان ایسا مسلط ہو جاتا ہے جو اس غصے کے علاوہ دوسری کسی حالت میں اتنا اس کا تسلط نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات بھی حضرت نے لکھی ہے، کیا کہتے ہیں کہ غصے میں آدمی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا خیال نہیں رہتا ہے، اور اپنے نفع نقصان کا بھی خیال نہیں رہتا ہے۔ آدمی کی عقل ہی ٹھکانے نہیں رہتی غصے کی وجہ سے۔ تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ انسان پر شیطان کا قابو جیسا غصے کی حالت میں چلتا ہے، ایسا شاید کسی دوسری حالت میں نہیں چلتا۔ گویا اس وقت انسان اپنے بس میں نہیں ہوتا بلکہ شیطان کی مٹھی میں ہوتا ہے۔ غصے کے وقتوں میں شیطان کی مٹھی میں ہوتا ہے، شیطان جس طرح سے چاہتا ہے اس سے کام لے لیتا ہے، بلوا دیتا ہے کفریہ کلمہ۔ حد یہ ہے، کیا حضرت فرماتے ہیں، حد یہ ہے کہ غصے کی حالت میں آدمی کبھی کبھی کفریہ کلمات بھی بک دیتا ہے۔ کفریہ کلمات جس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، ایسی باتیں بھی بک دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا ہے کہ غصہ دین اور ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح کہ ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ شہد بہت میٹھی چیز ہے، لیکن ایلوا اتنی کڑوی چیز ہے کہ اس میں ڈالا جاوے تو وہ شہد بھی کڑوا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایمان شہد کی طرح بہت میٹھی چیز ہے، لیکن اس کو غصہ جو ہے وہ ایلوے کی طرح ایسا کڑوا ہے، غصہ جو ہے وہ ایلوے کی طرح ایسا کڑوا ہے کہ ایمان کو کڑوا بنا دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے، اور بالکل ہی کڑوا کر دیتا ہے۔ خیر، اب اس میں تھوڑی وضاحت بھی آگے حضرت نے کی ہے کہ کون سا غصہ یہ ایسا خراب ہے جو
جو غصہ نفسانیت کی وجہ سے ہو وہ غصے کی یہ برائی ہے، اور جو غصہ نفسانیت کی بنیاد پر نہ ہو، اللہ کے لیے ہو، اللہ کا کوئی حکم توڑ رہا ہے، اپنا کوئی بھی جو ہے اپنا بیٹا ہے، اپنی بیٹی ہے، اپنا بیوی ہے، اللہ کا حکم توڑ رہا ہے، سمجھانے کے باوجود مانتا نہیں ہے، اس پر غصہ آئے تو یہ تو اللہ کے لیے غصہ آ رہا ہے کہ یہ کیوں نماز نہیں پڑھتا، کیوں یہ جو ہے غلط زندگی گزارتا ہے. تو یہ غصہ برا نہیں ہے جو اللہ کے لیے ہو، حق کی بنیاد پر ہو، اور اللہ نے جتنا غصہ کرنے کا حکم ہے اتنا ہی وہ غصہ کرے. بعض مرتبہ اپنی اولاد پر آدمی غصے میں ظلم کر دیتا ہے، تو یہ ظلم کی حد تک اگر ہو جائے گا، جتنی سزا دینی ہے اتنی دے گے تو برابر، اور اگر زیادہ دی تو پھر یہی اولاد قیامت کے دن باپ کی نیکیاں صاف کر دے گی، لے جائے گی کہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، میرے باپ کی تربیت کرنے میں میرے اوپر ظلم کیا تھا، اے اللہ مجھے اس کے بدلے میں نیکیاں دلائی ہے. تو بعض اولاد جو ہے نا اپنے باپ کی سب نیکیاں اسی وجہ سے لے جائے گی کہ انہوں نے تربیت باپ نے نہیں کی ہوگی، ظلم کیا ہوگا. تو یہ اللہ کے لیے جو غصہ ہو اور جتنا غصہ کرنا چاہیے اتنا ہی کرے، تو یہ سب سیکھنا پڑے گا، اور یہ کمال ایمان کی نشانی ہوگی. ایمان اس کا کامل ہے، اس لیے وہ غصہ اپنے موقع پر کرتا ہے، بے موقع نہیں کرتا ہے، اور جتنا کرنا چاہیے اتنا ہی کر رہا ہے. یہ سب سیکھنے کے لیے خانقاہ ہے، خانقاہ اس کے لیے ہے. سمجھے بھائی؟ دعوت و تبلیغ کا فائدہ الگ ہے، اور وہ وہاں پر بھی میں کہتا ہوں کہ اپنا تین چلہ دو، لیکن رمضان سے پہلے دے دو، اور رمضان میں خانقاہ میں آ کر اپنے دل کی اصلاح کی فکر کرو، تاکہ دونوں فائدے حاصل ہو آپ کو. یہ بھی فرض ہے، اپنی دل کی اصلاح کرنا یہ بھی ہر مسلمان پر فرض ہے. تو اس لیے میں اس کی اہمیت بتاتا ہوں، اور دوسرے کی اہمیت کو گھٹاتا نہیں ہوں. دونوں کام دین کے ہیں، کسی کو گھٹا دینا اور کسی کو بڑھا دینا یہ جو ہے کام جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. مدارس اپنی جگہ پر بہت اہم ہے، اس کے ذریعے سے دین کا علم ملتا ہے لوگوں کو، علماء پیدا ہوتے ہیں، حفاظ پیدا ہوتے ہیں، قراء پیدا ہوتے ہیں، قاری مصنف پیدا ہوتے ہیں. مدارس کی اہمیت کو گھٹاتا ہے کوئی تو یہ بے دین آدمی ہے. اگر خانقاہ کی اہمیت کو کوئی گھٹاتا ہے وہ بے دین آدمی ہے. اگر دعوت و تبلیغ کی اہمیت کو کوئی گھٹاتا ہے وہ بے دین آدمی ہے. یہ تینوں دین کے شعبے ہیں، لہذا اعتدال پر رہنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. جہالت کی وجہ سے ایسی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.